السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، صدق اللہ العظیم۔ حکم مستحکم، اساتذہ کرام اور مکرم سامعین، یہ مرکز آب و گل ہر زمانے میں ظلم و ستم، فتنہ و فساد اور نت نئی آزمائشوں کی آماج گاہ رہی ہے، اور اب یہ فتنہ سامانیہ اپنے عروج پر ہے۔ نتیجتاً حق کے متلاشی امن و آشتی کے جویا کسی منزل کی تلاش میں ہے، ان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی منزل ہے، اور وہ ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کی سیرت و کردار۔ دنیا کے تمام صحیفے، تمام مذہبی کتابیں، تمام اخلاقی قصے اور انسانیت کے بننے بگڑنے کی تمام حکایتیں ظلم و جہل اور ایمان و عمل صالح کی دو رنگیوں سے معمور ہے۔ ایک طرف تو ظلم و جہل، شر اور تاریکی کی داستانیں ہیں، تو دوسری طرف عدل و انصاف، عمل صالح اور نور کی حکایتیں ہیں، اور جن افراد نے ان انسانی ذمہ داریوں کو قبول کیا ان کی مدح، اور جنہوں نے ان سے انکار کیا ان کی مذمت کے بیانات ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں کے بیشتر مضامین یہی تو ہے کہ اس میں ظالم، شریر، کافر قوموں اور افراد کی تباہی، اور عادل، نیک، مومن قوموں اور افراد کی کامیابی کی نظیریں ہے، تاکہ ان کو سن کر ظالم عادل بنے، شریر نیک ہو اور کافر مومن بن جائے۔ اسی لیے خاتم النبیین علیہ السلام سے پہلے ہر زمانے اور ہر ملک میں خدا کے پیغمبر اور فرستادے آئے کہ وہ اپنی اپنی قوموں کے سامنے اپنی زندگیاں نمونے کے طور پر پیش کرے، تاکہ ان کی پوری قوم یا نیک افراد فلاح و کامیابی حاصل کرے، اور آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ تمام عالم کے لیے دنیا میں اپنی زندگی کا نمونہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم نے اعلان کیا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس آیت کریمہ میں در حقیقت وحی الہی نے خود اپنے پیغمبر کی سوانح عمری اور سیرت کو ان کی نبوت کے سامنے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ حاضرین جلسہ، تاریخ کی دنیا میں ہزاروں لاکھوں اشخاص نمایاں ہے کہ جنہوں نے آنے والوں کے لیے اپنی زندگیاں نمونے کے طور پر پیش کی ہے۔ ان لوگوں میں بڑے بڑے فاتح اور سپہ سالار ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تلواروں کی نوک سے دنیا کے تختے الٹ دیے، لیکن کیا انسانیت کی فلاح و ہدایت کے لیے انہوں نے کوئی نمونہ چھوڑا؟ دنیا میں بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں، لیکن خیالی دنیا کے یہ شہنشاہ عملی دنیا میں بالکل بیکار ثابت ہوئے۔ علماء و فلاسفر بھی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بارہا اپنی عقل رسا سے نظام عالم کے نقشے بدل دیے، اور جنہوں نے عجائب عالم کی طلسم کشائی کے حیرت انگیز نظریے پیش کیے ہیں، وہ بھی انسانیت کے نظام ہدایت کے لیے کوئی عملی نقشہ پیش نہ کر سکے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ حکمراں ہوئے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کبھی چار دانگ عالم پر حکومت کی ہے، قوموں کی جان و مال پر قابض ہوئے ہیں، مگر ان کا عام نقشہ وہی رہا جس کو قرآن کریم نے ان الملوک اذا دخلوا قریہ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ کے ذریعے ادا کیا۔ ان لوگوں نے بازاروں اور راستوں میں تو امن و امان قائم کیا، لیکن دلوں کی بستی میں وہ امن و امان قائم نہ کر سکے۔ انہوں نے ملک کا نظم و نسق درست کیا، لیکن روحوں کی ملکیت کا نظم و نسق ان سے درست نہ ہو سکا، بلکہ ہر قسم کی روحانی بربادی انہی کے درباروں سے ہر جگہ پھیلتی رہی۔ غرض دنیا کے اسٹیج پر ہزاروں قسم کی زندگیوں کے نمونوں ہیں جو بنی آدم کی عملی زندگی کے لیے سامنے ہے، لیکن بتاؤ
کہ ان مختلف افراد انسانی میں سے کس کی زندگی نوع انسان کی سعادت و ہدایت، فلاح و بہبود کی ضامن و کفیل اور اس کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ عاشقین انبیاء، ہم نے صنف انسانی کے بلند پایہ طبقوں میں سے جن سے انسانی بھلائی اور سدھار کی توقع ہو سکتی ہے ہر ایک کا جائزہ لے لیا۔ غور سے دیکھیے، اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی نیکی کی روشنی اور بھلائی کا نور ہے، جہاں بھی خلوص اور دل کی صفائی کا اجالا ہے، کیا وہ صرف انہی بزرگوں کی تعلیم و ہدایت کا نتیجہ نہیں جنہیں ہم انبیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں؟ افریقہ کے وحشی، یورپ کے مہذب، سب کے دلوں کی صفائی انہی کے سرچشموں سے ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ وہ بادشاہوں کی طرح جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ان کی حکمرانی کی زمین دنیا کے ممالک نہیں بلکہ دلوں کی مملکت ہے۔ جو گو سپہ سالاروں کی طرح تیگ بکف نہیں، تاہم وہ گناہوں کے پردے اور آلودگیوں کی صفیں دم کے دم الٹ دیتا ہے۔ جو گو خالی شاعین نہیں لیکن ان کی شیریں بیانیوں کے ذائقے سے اب تک انسانوں کے کان و دہن لطف اٹھا رہے ہیں۔ جو گو ظاہری طور پر قانون ساز مجلسوں میں سینٹر نہ تھے، لیکن صدہا اور ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا قانون اسی طرح زندہ ہے، جو بلا تفریق شاہ و گدا، بادشاہ و رعایا سب پر یکساں جاری ہے۔ یہی وہ مقدس گروہ ہے جو خدا کی بسائی تمام آبادیوں میں پھیلا اور مختلف زبانوں میں اپنی تعلیم و ہدایت کا چراغ روشن کرتا رہا۔ نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسحاق کی وراثت پدری، اسماعیل کا ایثار، موسیٰ کی سعی و کوشش، ہارون کی رفاقت حق، یعقوب کی تسلیم، داؤد کا غربت حق پر ماتم، سلیمان کا سرور حکمت، زکریا کی عبادت، یحییٰ کی عفت، عیسیٰ کا زہد، یونس کا اعتراف قصور، لوط کی جافشانی اور ایوب کا صبر۔ یہی وہ حقیقی نقش و نگار ہے جن سے ہماری روحانی اور اخلاقی دنیا کا ایوان آراستہ ہے، اور جہاں کہیں ان صفات عالیہ کا وجود ہے وہ انہی بزرگوں کی مثالوں اور نمونوں کا عکس ہے۔ وارثین انبیاء، انسانوں کی عمدہ معاشرت، صحیح تمدن اور اعلیٰ مسرت کی تکمیل اور کائنات کے اندر اس کو اشرف المخلوقات کا مرتبہ حاصل کرانے میں یقیناً تمام کارکن طبقات انسانی کا ایک حصہ ہے۔ ہیئت دانوں نے ستاروں کی چالیں بتائی، حکماء نے چیزوں کے خواص ظاہر کیے، طبیبوں نے بیماریوں کے نسخے ترتیب دیے، مہندسوں نے عمارتوں کا فن نکالا، صناعوں نے ہنر اور فن پیدا کیے۔ ان سب کی کوششوں سے مل کر یہ دنیا تکمیل کو پہنچی، اس لیے ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ مگر سب سے زیادہ ممنون ہم ان بزرگوں کے ہیں جنہوں نے ہماری اندرونی بیماریوں کے نسخے ترتیب دیے، ہمارے جذبات و احساسات اور ہمارے اندرونی بیماریوں کے نقشے درست کیے، ہمارے نقوش و قلوب کے عروج و تنزل کا فن ترتیب دیا۔ اگر ہم انسانی سرشت کے ان رموز و اسرار، نیکی و سعادت کی ان پیغمبرانہ تعلیمات سے ناواقف ہوتے تو کیا یہ دنیا کبھی تکمیل کو پہنچ سکتی؟ غرض آج دنیا میں جہاں بھی رحم و انصاف، غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش اور نیکیوں کا سراغ ملتا ہے، وہ اسی برگزیدہ جماعت کے کسی نہ کسی فرد کی دعوت و پکار کا دائمی اثر ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ سامعین کرام، یہ نفوس قدسیہ اپنے اپنے وقت پر آئے اور گزر گئے۔ ان کی زندگیاں کتنی ہی مقدس و معصوم ہو، تاہم وہ دوام و بقا کی دولت سے سرفراز نہ تھیں۔ اس لیے آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے جو چیز رہبر ہو سکتی ہے وہ ان کی زندگی کا تحریری اور روایتی عکس اور تصویریں ہیں۔ انسانی زندگی کی انہی تحریروں اور روایتی عکسوں اور تصویروں کا نام تاریخ اور سیرت ہے۔ ہماری زندگیوں کے دوسرے پہلو میں ممکن ہے کہ ہر سانحہ زندگی میں کوئی نہ کوئی عبرت و بصیرت ہو، لیکن ہماری روحانی اور اخلاقی زندگی کی تکمیل اور تزکیے کے لیے صرف اور صرف انبیاء کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہستیوں کی تاریخیں اور سیرتیں ہی کارآمد اور مفید ہو سکتی ہے۔ اب تک دنیا نے انہی سے فیض پایا ہے اور پا رہی ہے، اور آئندہ بھی انہی سے فیض پا سکتی ہے۔ اس لیے اپنے تزکیہ اور تکمیل روحانی کے لیے ان برگزیدہ ہستیوں کی سیرتوں کی حفاظت و مطالعہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے۔
اخیر میں ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، خلاف پیمبر کسے راہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔